کماتے ہو، سکون نہیں ہے، بے چین ہو۔ یہ آگ وہی ہے جو اللہ نے لگائی۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹتے ہو، سکون کی نیند نہیں آتی، یہ آگ اللہ نے لگائی۔ بیٹیاں 28 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، 32 سال کی، 35 سال کی ہو گئی، اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ میاں بیوی میں جم نہیں رہی ہے، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ بھائی بھائی میں اتحاد نہیں ہے، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی دلوں کو سکون نہیں ہے، کہتے ہو نا مولانا سب ہے سکون نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہو، نوکری نہیں ملتی، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ اکبر، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ حضور نے چاہا اور اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی، سب جل رہے ہو لیکن تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، بلکہ تمہیں خیال بھی نہیں آ رہا ہے کہ جس نے چڑیوں کے گھونسلے کو اجاڑنے سے منع کیا، جس نے چونٹی کے بنوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے منع کیا، جس نے مینڈکوں کو دریا سے دور کرنے سے منع کیا، وہ کسی انسان کے گھر میں آگ کیسے لگاتے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے آگ نہیں لگائی، لیکن انہوں نے اپنے غصے، اپنے جلال کا اظہار تو کر دیا۔ کیا کہا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ اب وہ تو رحمت للعالمین ہے، ان کے دامن رحمت للعالمین ہی پر یہ دھبا نہ لگے۔ قدرت کو کبھی گوارا اور منظور نہ تھا کہ حبیب کے بارے میں کوئی کہے کہ محبوب نے آگ لگا دی، وہ آگ لگانے نہیں آئے تھے، مگر یہ شان محبوبی ہے۔ حضور کرتے نہیں ہیں، حضور صرف چاہتے ہیں، حضور چالے اس کو اللہ پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے چاہے کو وہ کیسے پورا کرتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کی چاہت کو پورا کرنے میں اللہ بہت جلدی سے کام لیتا ہے، اللہ بہت جلدی کرتا ہے۔ اور انہوں نے مثال بیان فرمائی، فرماتی ہے کہ 4 رکعت والی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد رسول اللہ کی یہ چاہت تھی کہ قبلہ بدل جائے، قبلہ تبدیل ہو جائے۔ حضور نے بولا نہیں، حضور نے عرض نہیں کیا، حضور نے دعا نہیں کی، صرف چاہا، 4 رکعت والی نماز شروع کر کے چاہا کہ قبلہ بدل جائے، لیکن اللہ اکبر زبان سے کچھ نہیں کہا، نگاہ اٹھتی ہے جھکتی ہے، اٹھتی ہے جھکتی ہے، اور پھر آیت آ جاتی ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے پیارے، ہم تمہارا یہ بار بار آقا نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا دیکھتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ یہاں مسجد حرام کا ذکر نہیں ہے، مسجد حرام کا ذکر بعد میں آتا ہے، پہلے یہ ہو رہا ہے قبلة ترضاها، آپ کی رضا جس میں ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ ہمیں مشرق و مغرب سے کیا، ہمیں عمارتوں سے کیا، پیارے جس میں تیری رضا ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ آپ جدھر چاہیں اپنا رخ پھیر لیجئے، اسی کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ نبی نے 4 رکعت والی نماز میں سوچا، تمنا کی، چاہا، نماز پوری نہیں ہوئی، حبیب کی چاہت پوری ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے ہماری عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے محبوب کی چاہت کو پورا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ پہلے حبیب کی چاہت پوری ہوگی، نماز بعد میں ہوگی، پہلے چاہتے مصطفیٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آج کل اسکول کالج کے چھوکرے کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بچوں، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، نبی کے چاہنے سے کیا نہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی، اب ایک بات اور سن لیں، نبی کے چاہنے سے قبلہ تو بدلا، اللہ اپنا قانون بھی بدلتا ہے۔ توجہ فرمانا، میں بڑی ذمہ داری سے، اللہ نبی کے چاہنے سے اپنا قانون بدلتا ہے۔ ایک بات رکھتا ہوں سمیٹتے ہوئے، اللہ کا قانون ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔
کہ تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو تمہارے من کو بھائیں، 2 3 3 4 4، اور اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کرنا۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ہر مسلمان کے لیے۔ بولو بھائی، جب یہ حکم ہر مسلمان کے لیے، یہ آیت ہر مسلمان کے لیے ہے، حکم نہیں، یہ آیت جب مسلمان کے لیے ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، یہ جو اللہ رب العزت کا فرمان آیا ہے، تو یہ اس میں کیا مولا علی شامل نہیں ہے؟ اس میں مولا علی قانون ہے نا اللہ کا، یہ تو صدیق اکبر کے لیے بھی ہے، یہ فاروق اعظم کے لیے بھی ہے، یہ عثمان غنی کے لیے بھی ہے، اور یہ مولا علی کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ قانون سب کے لیے آیا کہ نہیں؟ لیکن رسول اللہ نے کیا کہا؟ علی، جب تک فاطمہ حیات ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ بولیے، اللہ نے کہا محبوب میں نے اجازت دی، تم کیوں منع کرتے ہو؟ کہا اللہ نے۔ بولو بھائی کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اللہ کا ہم نبی کو ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے بلکہ اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ یہ کیوں اور کیا؟ چنانچہ اگرچہ تیرا میرا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی پارٹنر ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو یہ باتیں ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا تو تو نے یہ کیوں کیا، ہے نا اس میں؟ کیونکہ آدمی جب پارٹنر ہوتا ہے، ہم نبی کو پارٹنر نہیں مانتے، ہم نبی کو شریک نہیں مانتے۔ یہ ہم پہ الزام ہے کہ یہ نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ارے جب ہم اپنے باپ کو گھٹا بڑھا نہیں سکتے تو رسول پاک کو کیا گھٹا بڑھا سکیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، باپ اتنا بڑا ہے۔ بولو آج تک کسی نے اللہ اکبر، چاہے وہ اپنی بیوی کو فہرست سے باہر کیا، وہ بیوی نہ رہی، بیوی کی فہرست سے نکل کے طلاق دیا تو بیوی نہ رہی، دوستوں کو کاٹ دیا وہ دوست نہ رہا، دشمن بن گیا۔ اسی طریقے سے اور قیاس کر لے، کیا کوئی اپنے باپ کو ختم کر سکتا ہے کہ باپ آپ کا باپ نہ رہے؟ باپ آپ کا باپ نہ رہے، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جس کو خدا نے باپ بنایا، نہ جب اس کو گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، تو جس کو خدا نے رسول پاک بنایا تو اس کو کیسے گھٹا بڑھا سکتے ہیں؟ جب باپ گھٹ بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑھاؤ گے تو دادا بنے گا، گھٹاؤ گے تو بیٹا بنے گا۔ بولو ہے کسی کا باپ ایسا جو کبھی بیٹا بن جائے کبھی دادا بن جائے؟ نہیں نا، باپ باپ ہی رہتا ہے۔ سارے 73 فرقوں کے مولوی بھی اگر اجتماعیت کے ساتھ کہے اب سے فلاں کے ابا ابا نہیں بلکہ بیٹے کہلائیں گے، بولو ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا۔ یا دادا کہلائیں گے، ہوگا ایسا؟ نہیں۔ پتا چلا جس کو خدا باپ بناتا ہے تم سب مل کے بھی نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، تو جس کو خدا اپنا محبوب رسول پاک بناتا ہے اس کو کیسے گھٹا بڑھا سکتے ہو؟ رہی بات یہ کہ ہم پہ جو الزام ہے، دراصل تم سمجھے نہیں۔ ایک بات بتاؤں، ہم نبی کو کیوں شریک مانے؟ کیونکہ شریک میں تو جھگڑا بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، پارٹنرشپ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کو شریک ماننے میں فائدہ نہیں ہے، نبی کو حبیب ماننے میں فائدہ ہے۔ شریک اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھنا، پارٹنر سے حساب کتاب ہو رہا تھا، وہ 5000 کدھر گئے، 50 کدھر گئے، ایسے میں بیٹا آیا، ابو نیا موبائل نکلا ہے، کتنے کا ہے بیٹا؟ 2.5 لاکھ کا، جاؤ لے لو۔ کوئی سوال کرے گا؟ ارے 50 روپے پہ 5000 روپے پہ جھگڑا کر رہا تھا، ادھر حساب کتاب کر رہا تھا، ادھر 2.5 لاکھ اٹھا کے دے دیا، تو آدمی کیا کہے گا؟ ارے یہ شریک ہے، وہ حبیب ہے، اور حبیب کے لیے ہی تو کمایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، میرا نبی خدا کا شریک نہیں ہے، حبیب ہے۔ اگر شریک ہوتے تو سورج ڈوبا ہوا پلٹاتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کہاں جاتا؟ ڈبایا ہم نے، نکالا کیوں تم نے؟ اگر شریک ہوتے، وہ شریک نہیں ہے، خود ڈبایا خدا نے، نکالا نبی نے۔ اللہ نے نہیں کہا کیوں نکالا، بلکہ کہا جا رہا ہے آج ڈبایا ہی اس لیے تھا تاکہ تمہاری طاقت لوگوں کو پتا چلے۔ جب اب تو کی قوت کا یہ عالم